بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ کل ہم نے شریعت کے اندر جو اللہ رب العزت نے اسلوب اختیار کیا ہے شرعی احکام مقرر کرتے وقت اس کا تذکرہ کیا ہے۔ خاص کر اس میں اشارے کا یہ مقصد بیان کرنا تھا کہ شارع نے اپنے کلام کے اندر، اپنے احکام کے اندر وہ اسلوب اختیار کیا ہے جو عربوں کے ہاں معروف تھا، عرب لوگ اس کو جانتے تھے۔ عقائد سمجھانے میں یا عبادات کے بیان میں، اخلاقیات میں اور امور آخرت کے بارے میں بھی توحید کے دلائل دیتے وقت، نبوت کے دلائل یا اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دنیا کے اندر اللہ نے ان کو جو نعمتیں دیں وہ ایسی نعمتیں تھیں جن کو وہ لوگ جانتے تھے۔ جنت کا اور ان کی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، ان کے اوصاف بیان فرمائے، ایسے اوصاف جو ان کے ہاں معروف تھے۔ تو اس کے لیے کچھ تفصیلات بھی بیان کی ہیں جن کا خلاصہ ہم نے یہ نکالا تھا کہ قرآن مجید امی قوم کی طرف آیا، یا ہماری شریعت امی قوم کی طرف آئی جو ان پڑھ کہلاتے تھے۔ ان کے امی ہونے کا مطلب بھی بیان کیا تھا، یعنی امی ہونے سے مراد کیا تھا کہ یہ لوگ اس دور کے یا پہلے لوگوں کے علوم نہیں جانتے تھے، اس لیے ان کو امی کہا گیا ہے۔ تو ان امیوں کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں، آپ کو بھی امی کہا گیا، آپ نے اپنی امت کو بھی امی کہا، جیسا کہ حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اہل علم نے کہا، جس طرح کہ امام شاطبی نے کہا کہ یہ شریعت ہماری یہ بھی امی ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس کے اندر دوسرے علوم نہیں ہیں، شریعت کا علم ہے اس کے اندر، یعنی علم دین ہے۔ پہلے لوگوں کے علوم نہیں ہیں جن کو سائنسی علوم یا طبی علوم کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب کوئی سائنسی علوم یا طبی علوم کی نہیں ہے۔ تو ایک تو خیر قاعدہ اس سے یہ اخذ کیا، اور دوسرا کہ اس شریعت کا فہم وہ بھی عربوں کے اسلوب سے ہوگا، یعنی جو کلام کو سمجھنے کے طریقے عربوں کے ہاں معروف ہیں ان کے مطابق ہی قرآن کو سمجھا جائے گا یا حدیث کو سمجھا جائے گا۔ خاص کر قرآن کے بارے میں یہ آیات ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا الْقُرْآنَ اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عربیہ، عربی زبان میں نازل کیا ہے، کیونکہ قوم عربی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عربی تھے، اس لیے ان کی زبان میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے۔ شریعت کی زبان جو تھی وہ بھی عربی ہے، اور اللہ کا یہ اصول ہے کہ جس قوم کی طرف اللہ نے شریعت بھیجی تو وہ اس قوم کی زبان میں تھی، نبی بھی ان کی زبان میں تھا، تاکہ نبی
خود اچھی طرح اس کو سمجھ سکے اور اپنی قوم کو سمجھا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو قرآن مجید سمجھایا ہے، اور وہ لوگ اس کو سمجھ بھی گئے۔ اس کی وجہ یہ کل بھی اس کا کچھ تذکرہ آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم شریعت کے مکلف تو بن گئے لیکن ہماری زبان میں نہیں، تو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہ یعنی اللہ رب العزت کا یہ اصول جو ہے تمام شریعتوں میں یہی رہا ہے کہ جس قوم کی طرف شریعت آئی اس قوم کی زبان میں تھی، اگرچہ شریعتیں کچھ محدود لوگوں کے لیے تھی یا محدود علاقوں کے لیے، لیکن پھر بھی اس سے لازم نہیں آتا کہ جو لوگ اس وقت اس شریعت کے مکلف تھے سارے کے سارے ایک ہی زبان بولتے ہیں، کوئی دوسری زبان بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے کیونکہ جو لوگ مخاطب ہیں ان کی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ اس شریعت کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ جب وہ اس کو زبان کی مہارت کی وجہ سے یا زبان کے اسلوب اور انداز کو سمجھنے کی وجہ سے، زبان کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو سمجھنے کی وجہ سے، عربوں کی جو عادات ہیں یا ان کا جو عرف عادات ہیں ان کو سمجھنے کی وجہ سے، اور اس وقت جس علاقے میں یہ لوگ رہتے تھے یعنی عرب، اس علاقے کے اندر جو غیر مسلم رہتے تھے ان کے حالات سے بھی یہ لوگ واقف تھے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی زبان میں شریعت نازل کی، یہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں پھر دوسروں کو سمجھا سکیں۔ یہ عام طور پر ہر علم کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ علم کو اصل سمجھنے والے، اس میں مہارت رکھنے والے لوگ چند ہوتے ہیں، جب وہ اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو پھر وہ دوسروں کو صرف بیان کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کی باتوں کو تسلیم کر لینا بس۔ جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر بنتا ہے، اس نے جو ہے وہ ڈاکٹری میں بڑی محنت کی ہوتی ہے، اس کے جتنے اصول و ضوابط ہیں سارے اس نے سیکھے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے لوگ جو ہیں وہ سارے ڈاکٹر بن کے اس کی بات کو نہیں مانتے، بلکہ پھر اس پر اعتبار کیا جاتا ہے، اعتماد کیا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہے وہ مان لیتے ہیں، سائنسدان جو بات کہتا ہے وہ لوگ مان لیتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی انجینئر ہے تو جو بات وہ کہتا ہے اس کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے، یعنی جس فن کا کوئی ماہر ہوتا ہے اس کی بات پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے اس کی بات پر اعتماد نہیں کرنا تو پھر خود یا تو ڈاکٹر بنتا ہے یا انجینئر بنتا ہے یا کوئی سائنسدان بنتا ہے۔ ایسے ہی شریعت کے اندر اگر کوئی آدمی اس کو صرف تسلیم کرنا چاہتا ہے، ماننا چاہتا ہے، اس پر ایمان لانا چاہتا ہے، تو پھر اس کے جو ماہرین ہیں ان کی بات کو ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص ان پر اعتماد نہیں کرتا، وہ سمجھتا ہے کہ میرا ان پر اعتماد نہیں ہے، تو پھر اسے خود زبان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے دیگر علوم میں جس علم کی جو زبان ہوتی ہے نا وہ سیکھنی پڑتی ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی سیکھ نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ سائنس سیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ انگریزی زبان کے بغیر نہیں آ سکتی، اس لیے پہلے زبان سیکھتے ہیں پھر سائنس پڑھتے ہیں۔ اس طرح باقی علوم کے اندر بھی انگریزی کو اس کا ایک لازمہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسی بات معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ زبان تو ایک ذریعہ ہوتی ہے، علم کسی بھی زبان میں کوئی آدمی سیکھ سکتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اس وقت دنیا کے اندر یہ مثالیں موجود ہیں کہ ہماری قوم تو یہ کہتی ہے کہ ہم انگریزی کے بغیر خاص کر سائنسی علوم نہیں پڑھ سکتے، لیکن دیگر قوموں نے اپنی زبانوں میں سائنس پڑھ لی ہے، جس طرح کہ چائنا ہے، رشیا ہے، اس طرح کے لوگوں، جاپان وغیرہ، ان لوگوں نے اپنی ہی زبان کے اندر علوم پڑھ کے بڑی ترقی کی ہے۔ لیکن ہم بعض لوگوں کو میں نے خود ہی سنا، وہ کہتے ہیں سائنس کے بغیر، انگریزی کے بغیر ہم کوئی علم نہیں پڑھ سکتے۔ تو بہرحال یہ انگریزی جو ہے اس کے لیے ایک ضروری علم بنا دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جو شخص شریعت کو خود سمجھنا چاہتا ہے، اس کے اندر مہارت چاہتا ہے، اسے زبان سیکھنی پڑے گی، ورنہ پھر دوسروں کی باتوں پر اعتماد کرنا پڑے گا، خاص کر وہ لوگ جو شریعت کے علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ اور شریعت کے علوم جو ہیں وہ ہمیں کہاں سے ملے ہیں؟ وہ عربوں سے ملے ہیں۔
ख़ास कर उस दौर के अरब जिस दौर में शरीयत नाज़िल हुई है, उस वक़्त जो लोग मुखातब थे वो ज़बान के अंदर अच्छी तरह महारत रखते थे, ज़बान के उसलूब का जानते थे, फ़साहत व बलागत पर एक दूसरे पर फ़ख्र करते थे। इसलिए उन्होंने शरीयत का या कुरान का जो मफ़हूम समझा है उस तरह जो है वो दूसरे के लिए काफ़ी मुश्किल है उस तरीके से समझना, क्योंकि उन्होंने ज़बान भी जो है वो किसी से नहीं सीखी थी, ना ज़बान के उसूल किसी से पढ़े थे, बल्कि फितरी तरीके से तभी तौर पर उनको ज़बान भी आती थी और उसके उसलूब भी आते थे। उन्हें पता था कि ज़बान के अंदर एक अंदाज़ ख़ास का भी होता है, एक आम का भी होता है, किसी जगह मुतलक होता है, किसी जगह कोई लफ्ज़ मुक़य्यद होता है, किसी जगह कोई मुजमल होता है, किसी जगह उसकी तफसीर आ जाती है। इन चीज़ों को वो समझते थे, इसलिए बाकायदा लिखे हुए उसूलों की उनको ज़रूरत नहीं थी। ये बात जो हमने कल भी की है कि एक यानी ख़ुलासा इसका ये निकला था कि कुरान के अंदर या शरीयत के अंदर असल इल्म जो है वो दीन का है, यानी बाकी उलूम इसमें शामिल नहीं। इस वजह से इस शरीयत को या जिन लोगों पर ये चीज़ नाज़िल हुई और जो नबी लेके आए उनको उम्मी कहा गया है कि पहले उलूम इसमें नहीं है। अगर कोई किसी जगह कोई ऐसी बात आ जाती है जिसका ताल्लुक़ दूसरे इल्म से है, उसका मकसद असल जो है वो इल्म बयान करना नहीं है, बल्कि उसके साथ जो कि शरई मसला मुतल्लक़ है उसका बयान होता है बस। जैसा कि सूरज की गर्दिश का ज़िक्र कर दिया, क्योंकि हमारी जो इबादात हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो सूरज से मुअल्लक़ है, इबादात के जो औकात हैं उनका ताल्लुक़ सूरज से है, तो इसलिए सूरज की गर्दिश का ज़िक्र आ गया है। ऐसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने चाँद के बारे में सवाल किया। कुरान कहता है यसअलूनका अनिल हिल्ला, चाँदों के बारे में आपसे सवाल करते हैं। तो इसके जवाब में कुरान ने कोई चाँद की माहियत के बारे में कुछ नहीं बयान किया कि चाँद की तफसील बयान कर दी कि चाँद जो ऐसे होता है, ऐसे गर्दिश करता है, इस तरह इसका मदार होता है, इस तरह की कोई तफसील नहीं, बल्कि जवाब में सिर्फ वो चीज़ ज़िक्र कर दी जिसका ताल्लुक़ अमल से था, यानी शरीयत के किसी हुक्म से था। वो क्या, कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, कि आप कह दें कि ये चाँद जो है ये किस लिए हैं, ये लोगों की इबादत के औकात मालूम करने के लिए हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास, क्योंकि कुछ इबादत के औकात चाँद के ज़रिए से मुकर्रर हैं, कुछ के जो हैं वो सूरज के ज़रिए से मुकर्रर हैं। जैसे नमाज़ों के औकात का ताल्लुक़ जो है वो सूरज से है, रोज़े का ताल्लुक़ ये चाँद से है। तो इसलिए यहाँ सिर्फ ये कह दिया कि चाँद जो है इसका फ़ायदा क्या है, ये जो कम ज़्यादा होता रहता है, इससे हमारी इबादत के औकात मुकर्रर करना मकसद है। तो पर इससे ये साबित हुआ कि शरीयत ने बाकायदा कोई दीगर उलूम पर कोई बात नहीं की, सिर्फ शरीयत के मुतल्लिक़ कोई चीज़ अगर आई है तो उसका कोई ज़िमनी ज़िक्र कर दिया है। ये भी यानी इजाफ़ी फ़ायदा है। असल जो शरीयत के मकासद हैं उनके अंदर कोई साइंसी उलूम का ज़िक्र या तिब्बी का ज़िक्र वो असल मकसद नहीं है, शरीयत के मकासद में से ये कोई मकसद नहीं है। दूसरा हमने ये बात की थी ना कि शरीयत समझने के लिए अरबी ज़बान उसलूब या उन्हीं का तरीका, जिस तरीके से उन्होंने कलाम को समझा, उनके यहाँ जो उर्फ़ था वही उर्फ़, उसी उर्फ़ के मुताबिक ही हम कुरान को, दीन को समझेंगे। जो उनके यहाँ नहीं था उसके मुताबिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन इसमें ये भी बात ज़हन में रहनी चाहिए कि शरीयत ने उस दौर का हर किस्म का उर्फ़ जो है उसका इतबार नहीं किया। उस वक़्त देखा कि जो उर्फ़ सही था उसकी तईद कर दी, उसको बाकी रखा, लेकिन जो उर्फ़ सही नहीं था उसका रद्द कर दिया, उसकी यानी तरदीद कर दी, उसकी तईद नहीं की। ख़ास उसका ताल्लुक़ अक़ीदे से था या किसी अमल से था या किसी रवाज से था, किसी अखलाक से था। अगर गलत था तो उसको रद्द कर दिया कि ये सही नहीं है। जिस तरह कि आपने ये चीज़ें पढ़ी है, ज़माना जहलीत में अरब लोग क्या करते थे, बहुत से उनके अकायद ऐसे थे जिनको शरीयत ने रद्द कर दिया है। वो उनके उर्फ़ चलता था, जिस तरह कहानत आम थी उनके यहाँ,
علم نجوم، کہانت، یہ چیزیں، اسی طرح جو ہے وہ یہ بدشگونی لینا، یہ چیزیں جو ہیں عقائد سے متعلق رکھتی تھیں، تو ان کا رد کر دیا۔ اس طرح ان کے ہاں کچھ نکاح کے غلط طریقے سے ان کا رد کر دیا۔ جاہلیت کی کچھ اور عادات تھیں، جس طرح کی حدیثوں میں بعض کا ذکر بھی آتا ہے، جیسے آپ کا ارشاد ہے کہ 4 چیزیں زمانہ جاہلیت کی ہیں، ان میں سے ایک حسب نسب میں تان کرنا، دوسروں کے حسب نسب میں تان کرنا، اور ایسے ہی ستاروں کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، ایک ہے کہ میت پر نوحہ کرنا۔ تو یہ یعنی کچھ عادات زمانہ جاہلیت کی تھی، ان کا رد کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ ان کے ہاں جو عرف غلط تھا اس کا رد کر دیا ہے، جو صحیح تھا وہ باقی رکھا ہے۔ اس طرح معاملات کے اندر بھی، بیوع کے اندر آپ دیکھتے ہیں بہت سی بیوع کو آپ نے منع کر دیا ہے، لیکن کچھ کو باقی رکھا ہے۔ اس لیے اس دور کا جو عرف ہے کچھ صحیح تھا، کچھ غلط تھا، لیکن اس کو سامنے رکھ کر ہم قرآن کو، شریعت کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، مطلب انہی کے ہی انداز میں، ان کے اسلوب میں یا ان کے محاورے میں سمجھا جائے گا۔ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اصل جو بات آج کرنی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے یا حدیث عربی میں ہے، ہم نے عربوں کے اسلوب کے مطابق اس کو سمجھنا ہے کہ عرب لوگ جو ہیں وہ جو معنی الفاظ کے مراد لیتے تھے اس وقت، یا ان کے ہاں جو معنی مراد لیے جاتے ہیں وہی مراد لیے جائیں، یعنی جو تعبیر یا جو کلام کا اسلوب ان کے ہاں چلتا ہے وہی اختیار کیا جائے۔ اس کا یہ قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں یا شریعت کی تعبیر کریں تو سب سے پہلے عربی زبان کو لے لیں، یہ مقصد نہیں ہے اس کا، بلکہ عربی زبان کا مرحلہ جو ہے وہ بعد میں آتا ہے۔ ہمارا دین، قرآن، حدیث یہ عربی زبان میں ہے، لیکن اس کی تعبیر جو ہے اس کے مختلف طرق ہیں، یعنی مختلف جو ہے اس کے ذرائع ہیں، وسائل ہیں کہ آپ نے قرآن کی یا شریعت کی تعبیر کیسے کرنی ہے۔ تو اس کے لیے عربی زبان کا یا عربی انداز یا اسلوب کا جو ہے وہ مرحلہ پہلا نہیں ہے کہ فوری آپ قرآن حدیث کی تعبیر جو ہے عربی زبان سے کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں، یعنی شریعت کے اندر تعبیر میں جو ہے افراط و تفرید اختیار نہیں کیا جائے گا، نہ تو یہ کہ آپ اصل اعتمادی لغت پر کر لیں، اور نہ اس طرح جو ہے وہ انداز اختیار کیا جائے کہ لغت کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، یعنی مرحلہ وار، ترتیب وار آپ نے چلنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ تفسیر کس طرح کریں گے، کیا انداز اختیار کیا جائے گا؟ اس وقت قرآن سے تفسیر کریں گے نا، اس وقت آپ کوئی لغت کا سہارا نہیں لیں گے، بلکہ کیونکہ قرآن مجید میں جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا، امام شاطبی نے ذکر کیا نا، قرآن جو عربی زبان ہے اس کی خصوصیات ہیں، کسی جگہ انداز جو ہے وہ کچھ ہوتا ہے، کسی جگہ کچھ ہوتا ہے، کبھی کسی جگہ اختصار ہے، کبھی اجمال ہے، کبھی تفصیل ہے، کبھی اس کی تشریح ہے، اور کبھی سیاق و سباق کے مطابق کوئی انداز ہے، کبھی کوئی انداز ہے، کیونکہ فصیح بلیغ کلام وہی ہوتا ہے نا جو موقع محل کے مطابق ہوتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی جگہ اجمال ہے، مثال کے طور پر ایسا لفظ آ گیا کہ اس کا معنی واضح نہیں، دوسری جگہ پر اس کی تشریح تفسیر آ گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھ لی۔ اب کلمات کون سے ہیں؟ یہ اجمال ہے نا، کلمات سیکھ لیے، لیکن کلمات کون سے تھے؟ دوسری جگہ پر اس کی تفصیل کر دی، اس کی تفسیر آ گئی کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ایسے کئی مثالیں ہیں کہ ایک جگہ پر اجمال ہے، دوسری جگہ پر اس کی جو ہے وہ یعنی تشریح آ گئی۔ تشریح ہوتی ہے اجمال کی، کیونکہ اجمال میں اس کا معنی جو ہے واضح نہیں ہوتا ہے، کئی احتمالات ہو سکتے ہیں، لیکن کسی جگہ پر
اس طرح بھی ہوتا ہے کہ قرآن نے لفظ جو ہے وہ ایک جگہ پر کوئی مختصر کوئی بات ذکر کر دی، دوسری جگہ پر اس کی تفصیل آ گئی، یعنی مطلب یہ ہے اس کو ذرا یعنی بڑے بسط کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ ایک انداز اختصار کا ہے اور دوسرا انداز تفصیل کا ہے۔ کسی جگہ پر ایک مسئلے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، کسی جگہ پر اسی کو اچھا تفصیل کر دی۔ حج کا ذکر کیا، ایک جگہ پر صرف حج کی فرضی کا ذکر کر دیا، دوسری جگہ حج کے کچھ مسائل بیان کر دیے۔ ایک جگہ نماز کا مختصر ذکر کر دیا، دوسری جگہ نماز کے متعلق کچھ نماز کے ارکان ذکر کر دیے۔ یعنی یہ عام انداز ہے قرآن مجید کا کہ کبھی جو ہے وہ اختصار ہوتا ہے، کبھی کچھ تفصیل ہوتی ہے۔ واقعات کے بیان کرنے میں ایسے ہے کہ کسی جگہ واقعہ بڑا مختصر ہوتا ہے، صرف اشارہ ہوتا ہے، دوسری جگہ وہ واقعہ تفصیل سے آ جاتا ہے۔ یعنی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، احکام کی جو ہے وضاحت کرتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی عام کی تخصیص کر دی ہے، یہ بھی انداز ہے قرآن کا انداز۔ کوئی لفظ کسی جگہ عام ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ خاص ہو گیا، یا مطلق ہے، دوسری جگہ جو ہے وہ مقید ہو گیا۔ مقید سے بھی قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، یعنی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک مستقل ایک باعث ہے۔ عام کی تخصیص، ایسے ہی مطلق کی تقیید، اجمال کی تفسیر اور اختصار کی تشریح یا اس کی تفسیر، یہ تفصیلات ہیں۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ قرآن کی جو تفسیر کرتا ہے اس میں یہ مختلف انداز اختیار کیے جاتے ہیں، مطلق کو مقید کر دیا جاتا ہے۔ یہ یعنی بعض اہل علم کا یہ موقف ہے کہ مطلق و مقید ہو سکتا ہے، اگرچہ اس میں کچھ اختلاف بھی ہے، لیکن بہرحال ایک خاص صورت میں مقید ہو سکتا ہے۔ قرآن نے اس کی جو ہے وہ وضاحت کی ہے۔ مثلا ایک جگہ رقبہ کا ذکر مطلق آ گیا، دوسری جگہ رقبہ مقید آ گیا، یعنی یہ انداز ہے۔ تو ایسے ہی جو ہے وہ ایک یعنی دوسری صورت آپ نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے، اس کی وضاحت کے لیے قرآن کی تفسیر اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث سے کی جائے گی۔ اس لیے کیونکہ حدیث جو ہے وہ ایک مستقل مصدر بھی ہے، قرآن کی شارح بھی ہے، اس کی وضاحت کرنے والی ہے۔ امام شافعی نے یہ بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ آپ نے قرآن سے ہی سمجھا ہے، یعنی گویا کہ انہوں نے اس طرح سنت کو قرآن کی تشریح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ آپ نے قرآن سے سمجھا ہے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ تو اس کے دلائل بھی بے شمار ہیں، جن میں سے ایک بڑی واضح اور اہم دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اس میں ہے کہ انزلنا القرآن انزلنا الیک ذکر لتبین للناس، یہ کہ ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، باقاعدہ قرآن کی تفسیر کی ہے۔ تفسیر کے مختلف آپ کے انداز تھے۔ کبھی تو آپ نے کسی مطلق کی تقیید کی، یا کسی عام کی تخصیص کی، یا مجمل کی تفسیر کی۔ اس کی کافی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ مثلا نماز کا ذکر آیا ہے قرآن میں، اس کی تفصیل ساری حدیث میں آ گئی کہ نماز کیا چیز ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر آیا تو زکوٰۃ کے احکام تفصیل سے حدیث میں ملیں گے۔ اس طرح حج کا ذکر مختصر قرآن نے ذکر کیا ہے، حدیث نے اس کی تفصیل کر دی ہے۔ ایک تو انداز یہ ہے۔ دوسرا انداز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض الفاظ کی باقاعدہ تفسیر کی ہے، خود کر دی، یا کسی صحابی نے سوال کیا تو آپ نے اس کی تفسیر فرما دی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر کی، آپ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور والضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ یہ آپ کی تفسیر ہے، خود آپ نے تفسیر فرمائی ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ کوثر کی تفسیر آپ نے کی، فرمایا کہ کوثر نہر آتانی ہی اللہ فی الجنہ،
کوثر ایک نہر کا نام ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے۔ کوثر کی تفسیر آپ خود کر رہے ہیں۔ ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض جگہ پر خود تفسیر فرمائی ہے، یعنی کسی نے پوچھا نہیں، ویسے آپ نے تفسیر کر دی۔ اور بعض جگہ پر ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے تفسیر کر دی۔ صحابہ کرام اگرچہ عربی زبان جانتے تھے، زیادہ تر وہ الفاظ کو بھی پڑھنے کی قدرت رکھتے تھے اور الفاظ کا مفہوم ہی سمجھتے تھے۔ مطلب یہ نہیں کہ صحابہ کرام کو تفسیر کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ محتاج نہیں تھے، خود ہی تفسیر کر لیتے، صرف زبان کے زور پر۔ زبان کے زور پر مکمل قرآن کی تفسیر نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک ذریعہ اور ایک وسیلہ ہے، اس لیے صحابہ کرام کو ضرورت پڑ جاتی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت پڑھی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، تو صحابہ کرام پر یہ آیت بڑی گراں گزری کہ ہم میں سے کون ایسے ظلم نہیں کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر، اس کا مطلب ظلم کا معنی جو ہے صحابہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ظلم سے مراد کیا ہے، کہ اس ظلم سے اللہ کی مراد کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس ظلم سے مراد وہی ہے جو اللہ کے نیک بندے نے فرمایا تھا ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ تفسیر ہے، آپ نے یہ خود تفسیر سوال کے جواب میں فرمائی ہے، کیونکہ صحابہ کرام کو اس کی تفسیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایسے عدی بن حاتم کا واقعہ بھی ہے، جس میں انہوں نے جب یہ آیت پڑھی نا حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، تو دو دھاگے لے کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے، ایک سفید اور ایک کالا دھاگا، یعنی تاکہ جو ہے وہ وقت معلوم ہو جائے، سحری کا روزے کا وقت معلوم ہو جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس کی صحیح تفسیر تعبیر کر دی کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ دھاگے مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد طلوع فجر ہے۔ ایک تو یعنی سیاہ دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، اور سفید دھاگے سے مراد صبح صادق ہے، یعنی صبح کاذب اور صبح صادق مراد ہیں، اس کی طرح وضاحت کر دی۔ بلکہ اس طرح آپ نے تھوڑا سا مزاح بھی فرمایا کہ عدی تیرے تو دھاگے ہی بڑے لمبے ہیں، یعنی تکیے کے نیچے جو پڑے ہیں بڑے لمبے دھاگے، کیونکہ ان دھاگوں سے تو وقت معلوم نہیں ہوگا۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ صحابہ کو ضرورت محسوس ہوئی تو آپ نے تفسیر کر دی ہے، اسے یعنی حدیث کے ذریعے سے تفسیر کرنا ثابت ہے۔ باقی اس کے دلائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کرنی ہے تو پھر سب سے پہلے قرآن سے کریں گے یا پھر حدیث سے کریں گے، یہ دو بنیادی مصادر ہیں، قرآن اور حدیث۔ اس کے بعد کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ کسی عید کی تفسیر قرآن میں یا حدیث میں مثلا نہیں ملتی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد پھر اقوال صحابہ کی طرف جائیں گے۔ اقوال صحابہ جو ہیں ان کی طرف کیوں جایا گا؟ کیا وجہ ہے؟ ان کو جو ہے وہ ایک ذریعہ وسیلہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یعنی پھر بھی عربی زبان پر اعتماد نہیں اس وقت بھی، پھر صحابہ کی طرف، اس لیے کہ صحابہ کرام عربی زبان جانتے تھے نا، جس طرح قرآن حدیث کے معنی یا اس کی تفسیر وہ کر سکتے ہیں، اس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ پر وحی اترتی بھی دیکھی ہے۔ جب وحی اترتی تھی اس وقت ان میں سے بعض موجود بھی ہوتے تھے، باقاعدہ وحی کے نازل ہونے کے وقت وہ موجود ہوتے تھے، وحی کے شک و سباق وہ سمجھ رہے ہوتے تھے، حالات کو، قرائن کو وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ یہ کن حالات میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو انہوں نے یہ خود دیکھا نا، یہ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھی، آپ کو دیکھا عمل کرتے ہوئے، اور اسی طرح جب وحی نازل ہوتی تھی تو اس وقت جو حالات ہوتے تھے وہ ان کے سامنے ہوتے تھے کہ یہ کن حالات میں شک و سباق یعنی وہ سمجھ رہے ہوتے تھے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تفسیر یا قرآن کی جو وضاحت کی ہے، یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہے، تفسیر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے، آپ سے تفسیر سنتے تھے، یعنی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کے استاد تھے، اور یہ تفسیر کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کے شاگرد نہیں تھے،
بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد کون تھے؟ آپ کا استاد کوئی انسان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ خود ہی استاد تھے۔ اللہ نے ہی آپ کو جیسے قرآن دیا ہے ویسے اس کی تفسیر بھی دی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا نا کہ مجھے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن اور اس کی مثل اور بھی چیز دی گئی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تفسیر خود سمجھائی ہے۔ تو آگے صحابہ کرام نے یہ تفسیر یا تعبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک ہے آپ کو عمل کرتے دیکھا، یہ بھی ایک تفسیر کی ایک صورت تھی، ایک یہ تفسیر آپ سے سنی۔ تو بہرحال صحابہ کرام جو تھے وہ قرآن کے معنی مطالب کو زیادہ جاننے والے تھے، کیونکہ انہوں نے حالات کو، قرائن کو دیکھا، یعنی اسباب نزول بھی جانتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تفسیر سنی اور آپ کی سنت کو دیکھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ صحابہ کرام عربی زبان کے اندر بھی مہارت رکھتے تھے، جو ان کی اپنی مادری زبان تھی جس میں وحی نازل ہوتی تھی۔ پھر وہ اپنے عرب کے عرف کو بھی جانتے تھے۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب یعنی اپنی عادات جو ہیں وہ معلوم نہ ہو نا، یا کسی جگہ کی، کسی ماحول کی، تو مسئلہ اصل سمجھ نہیں آتا۔ جیسے قرآن نے ذکر کیا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ آیت ہے نا۔ اب اس کی تفسیر کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کے سیاق و سباق سے ہی آئے گی نا، کہ عربوں کی جو عادات تھیں وہ کیا تھی جن کی وجہ سے اللہ نے یہ قرآن نازل کیا۔ یہ جو کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کیا مطلب ہے اس کا؟ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے؟ اس کا پیچھے کا پس منظر ہے نا، کہ عرب لوگوں کی عادت یہ تھی نا کہ وہ اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے مہینوں میں تقدیم و تاخیر کر لیتے تھے۔ کسی مہینے کو آگے لے گئے، کسی کو پیچھے لے گئے، کسی کو حرمت والا اپنے پاس سے بنا لیا، کسی کی حرمت ختم کر دی۔ یہ تبدیلیاں کری، رواج تھا ان کے ہاں۔ اس لیے اس تبدیلی کو جو قرآن نے کفر کہا ہے، یعنی یہ سیاق میں۔ تو صحابہ کرام کو پتہ تھا نا کہ یہ آیت جو ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے، کیا پس منظر ہے جس میں یہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے اس وقت عرب لوگوں کی عادات جو تھی ان کو بھی جانتے تھے، معاشرے کے جو حالات تھے۔ اور کئی آیات ایسی تھیں جو مثلا اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، تو صحابہ کرام اس وقت کے جو اہل کتاب تھے ان کے حالات سے بھی واقف تھے۔ تو ان کی تردید میں کچھ آیات نازل ہوتی تھیں، ان کی سازشوں کے بارے میں، تو وہ لوگ عملی طور پر کرتے، صحابہ کرام دیکھتے تھے یہ لوگ کر رہے ہیں، اس لیے انہیں بات بڑی جلدی سمجھ آ جاتی تھی۔ تو بہرحال یہ خیر کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے صحابہ کی تفسیر کو اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ ان کی تفسیر کو سمجھا گیا ہے کہ یا تو وہ سنت ہے یا سنت کا مفہوم ہے، بس وہ یعنی صحابہ کی تفسیر یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی ہے، تو یا پھر اس کا کوئی مفہوم ہے جو انہوں نے بیان کر دیا ہے، اس لیے ان کی تفسیر پر اعتماد کیا گیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر آپ نے قرآن مجید سمجھنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید تفسیر کرے گا، پھر حدیث کرے گی۔ اگر ہمیں قرآن حدیث میں تفسیر نہیں ملتی تو پھر صحابہ کے اقوال کی طرف جائیں گے ہم، اور اس کی وجہ انہوں نے یہی بیان کی ہے کیونکہ صحابہ کرام جو تھے انہوں نے اس وقت کے حالات قرائن کو دیکھا ہے اچھی طرح، اور ان کے پاس مکمل علم تھا، اور ان کا فہم بھی اچھا تھا، اور عمل بھی ان کا نیک تھا، اس لیے ان کی بات پر اعتماد کیا جائے گا۔ صحابہ کرام جیسا کہ اللہ سے ڈرنے والے تھے، عمل ان کا نیک تھا، اس کے ساتھ ساتھ دوسرے الفاظ میں یہ کہیں شریعت کے مقاصد کو بھی جاننے والے تھے ساتھ۔ یعنی یہ سارے حالات اسباب ہیں ایسے کہ جن کی وجہ سے وہ شریعت کے مقاصد کو سمجھتے تھے، یعنی جو چیزیں سمجھنے کے لیے ضروری ہیں وہ ان کے ہاں موجود تھیں، اس لیے ان کی بات پر اعتماد۔ خاص کر ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے جو کبار ہیں، بڑے بڑے علماء، وہ بھی ان میں ہوں تو پھر کیسے ہم ان کی بات پر اعتماد نہ کریں؟ ان میں خلفائے راشدین جیسے ہوں، اور ان میں عبداللہ بن مسعود جیسے صحابہ ہوں، اور ابن
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے صحابہ موجود ہوں، پھر ان کی بات کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے علم نہ ہو کہ یہ کس سیاق میں نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی، میں بتا سکتا ہوں۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے پتہ ہے کس کے بارے میں اور کہاں نازل ہوئی، اور یہ کہتے تھے اگر مجھے علم ہو جائے نا کہ اللہ کی کتاب کو مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے اور وہاں تک کوئی سواری پہنچ سکتی ہے تو میں ضرور اس تک پہنچ جاؤں، انہی طرح اہتمام تھا۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی مفسر قرآن، ترجمان القرآن انہیں کہا جاتا ہے، حبر الامہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو ان کی اپنی محنت بھی ہے، ذوق و شوق بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعا اور دعا کی برکت کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ نے انہیں فرمایا تھا نا کہ اللہم علمہ الکتاب، اللہم مختلف الفاظ ہے حدیث میں، ایک حدیث میں اس طرح بھی آتا ہے اللہم علمہ الکتاب وعلمہ التاویل بھی آتا ہے، اللہم علمہ القرآن و پہلی میں لفظ کوئی اور ہے، ویسے تھوڑے دونوں معنی تقریباً قریب ہے لیکن الفاظ میں فرق ہے، جس میں پہلی میں ہے کہ کتاب ان کو سکھا دے اور اس کے بعد اس کی تاویل بھی سمجھا دے، یہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر پر بڑا اعتماد کیا جاتا ہے، مفسرین نے ان کی تفسیر کا بہت تذکرہ کیا ہے اپنی تفسیروں کے اندر۔ حاکم نے اپنی مستدرک میں اس حد تک ذکر کر دیا، وہ کہتے ہیں کہ صحابی کی جو تفسیر ہے، صحابی کی تفسیر وہ ایسے ہے جیسے مسند حدیث، یعنی مرفوع حدیث کے حکم میں۔ صحابی کی تفسیر ایک مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگی، اور حاکم کے بقول وہ کہتے ہیں کہ امام مسلم اور امام بخاری کا بھی نقطہ نظر یہی معلوم ہوتا ہے، اس لیے اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے کثرت سے صحابہ کے اقوال ذکر کیے ہیں۔ تو صحابہ کے خاص کر اقوال کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی تفسیر یہ مرفوع کے حکم میں ہے، اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے کہ ایک ہے صحابی جو ہے وہ کوئی حدیث تفسیر میں بیان کر دے، اس میں تو کوئی اختلاف، اس کو نہیں رد کیا جائے گا۔ کوئی صحابی مرفوع روایت قرآن کی تفسیر میں بیان کر دیتا ہے، لیکن اگر مرفوع روایت نہیں بیان کرتا، صحابی ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کیے بغیر قرآن کی کوئی تفسیر کرتے تو اس کا حکم کیا مرفوع حدیث کا ہوگا یا کہ نہیں؟ ظاہر تو یہ لگتا ہے نا کہ یہ عام ہی لفظ ہے، لیکن کچھ اہل علم نے تفصیل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں، ان میں جو ہے وہ ابن صلاح بھی ہیں، امام نووی بھی ہیں، ایسے ابن حزم اور امام شوکانی وغیرہ کا موقف بھی یہ ہے۔ ان کے نزدیک صحابی کا قول جس کو کہتے ہیں صحابی، ایک ہے صحابہ کرام کا کسی مسئلہ پر اجماع ہو جائے، وہ تو حجت ہوگا، وہ تو اجماع ہو گیا نا۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ کسی صحابی کا کوئی قول ہو اور اس کا کوئی مخالف نہ ہو۔ اگر صحابہ کے اقوال ایک دوسرے ٹکراتے ہیں تو کوئی قول دوسرے کے خلاف حجت نہیں ہوگا، لیکن اگر کسی صحابی کا کوئی قول کسی آیت کی تفسیر اس طرح مل جائے کہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہ ہو، تو کیا وہ یعنی ہمارے لیے اس کو لینا ضروری ہے، واجب الاخذ ہے یا کہ نہیں؟ تو اس لیے یہ جو علماء ہیں، مثلا ابن صلاح ہیں یا ان میں امام نووی ہیں اور ابن حزم اور امام شوکانی بھی ہیں، انہوں نے، اور بلکہ امام سنانی بھی ہیں، ان میں امام سنانی، یہ سبل السلام والے امام سنانی، ان کتاب سبل السلام ہے، ان کی یہ کتاب جو ہے توضیح الافکار بھی ہے، توضیح الافکار ہے یہ کتاب، یہ سمجھ لیں کہ یہ بھی اصول پر ہے کتاب، توضیح الافکار کے نام سے
اس میں انہوں نے بھی ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ صحابی کا جو قول ہے نا اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ اگر وہ قول ایسا ہے کہ جس میں عقل انسانی کا کوئی دخل نہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے، یہ مرفوع کے حکم میں ہوگی، یہ مرفوع میں حکم میں ہوگی، عقل انسانی کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ ایک صحابی جو ہے ایسی بات بیان کرتا ہے کہ جس کی بنیاد اجتہاد نہیں ہے، مثلا وہ کسی چیز کی مقدار بیان کر دیتا ہے، اتنی مقدار میں یہ چیز دی جائے گی، تو اس میں تو اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت جابر نے ایک بات بیان کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم یہ جو نا آیت قرآن کی نساؤکم حرث لکم، نساؤکم حرث لکم، اس کی تفسیر میں حضرت جابر کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، یعنی عام یہ حالت ہے، صحبت کرتا ہے، کس طرح یعنی کرتا تو خیر وہ صحیح جگہ پہ ہے لیکن پچھلی طرف سے، تو اس کا بچہ ٹیڑھا ہوتا ہے۔ یہ حضرت جابر نے بات بیان کی ہے، تو اللہ نے اس کے رد میں یہ آیت نازل کر دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم۔ حضرت جابر کی یہ بات جو ہے وہ اجتہاد پر مبنی ہے یا کہ اجتہاد کا اس میں دخل نہیں؟ ہاں نہیں، اس میں اجتہاد کا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بات اجتہاد سے نہیں کہی جا سکتی، ہاں عقلی طور پر نہیں کہی انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ بات انہوں نے کس طرح کہی ہے؟ ہاں مثلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے نا، یا کسی صحابی سے سنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہوگی، اس کی بنیاد اجتہاد رائے نہیں ہے۔ اس لیے یعنی بات انہوں نے سن کے بیان کی ہے نا، انہوں نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے یا کسی صحابی سنی ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے، اس لیے اس کا انہوں نے سمجھنا کہ سبب بیان کر دیا ہے، تو اس کا حکم جو ہے وہ یعنی مرفوع کا ہوا ہے، اس طرح تقسیم کر دی ہے۔ لیکن اگر کوئی صحابی کوئی رائے ایسی دیتا ہے کہ جس کا تعلق اجتہاد رائے سے ہے، یعنی اس کے اندر اجتہاد کی رائے کی گنجائش ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک قول چھوڑا بھی جا سکتا ہے، کوئی مجتہد اپنا اجتہاد کر کے اس پر عمل کر سکتا ہے، کیونکہ اجتہاد میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ جیسے دوسرے لوگوں کے اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، ایسے صحابہ کے اجتہاد میں غلطی کا امکان ہے، اس لیے اس کو نہیں مانا جائے گا۔ لیکن کچھ اہل علم نے بہرحال ایسی صورت میں بھی صحابی کے قول کو حجت سمجھ لیا ہے، کچھ اہل علم نے سمجھا ہے، جیسا کہ عام طور پر ویسے ائمہ اربعہ کا موقع یہ بیان کیا جاتا ہے نا کہ صحابہ کے اقوال کو حجت مانتے ہیں۔ امام حنیفہ کے بارے میں بھی ہے، اس طرح امام مالک نے تو اپنی کتاب موطا کے اندر بہت سے اقوال ذکر کیے ہیں، اوروں کو اس انداز سے ذکر کیا ہے جیسے وہ اس کو حجت ہی مانتے ہیں، یعنی ان پر اعتماد کر کے باقاعدہ انہوں نے فتوے دیے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی کیا ہے امام مالک نے کہ کسی صحابی کے قول پر مرفوع روایت کو چھوڑ دیا، اسی وجہ سے امام شافعی نے ان سے اختلاف بھی کیا۔ مقصد یہ کہ اس قدر وہ صحابہ کے اقوال کو ماننے والے تھے۔ اسی طرح امام احمد جو تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں تو جب کوئی سوال ہوتا ہے اس کا جواب حدیث سے دیتا ہوں یا کسی صحابی سے قول سے، یا پھر نہ ملے تو پھر میں کسی تابعی کا قول بھی اختیار کر لیتا ہوں، تابعی تبع تابعی تک بھی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی رائے سے بچاتا ہوں۔ امام حنبل جو ہیں وہ تو آگے صحابہ سے تابعی اور تبع تابعی تک بھی چلے جاتے تھے۔ اس طرح امام شافعی نے بھی بات کہی ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن حدیث سے چیز لیں گے، جو نہیں ملے گی وہ ہم صحابہ کے اقوال سے لیں گے۔ لیکن امام شافعی نے ویسے ایک کچھ شرط اس میں رکھ دی ہے، کہتے ہیں کہ صحابی کا قول اس وقت حجت مانیں گے جب اس کی تائید جو ہے وہ قیاس کرتا، قیاس اس کی تائید کرتا ہو پھر مانا جائے گا۔ لیکن یہ جو دوسرا موقع بیان کیا ہے نا ابن حزم اور امام شوکانی والا، اس میں کچھ اور بھی علماء شامل ہیں، جیسے ابن صلاح کا ذکر کیا ہے، امام نووی کا ذکر کیا ہے، یہ شافعی ہیں۔ ایسے احناف میں سے بھی ہیں، احناف میں سے کرخی ہیں اور اس طرح بزدوی ہیں، ان کا موقع بھی یہ ہے کہ صحابہ کے اقوال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جن کی بنیاد عقل نہیں ہے، تو ان اقوال کو حجت مانیں گے، لیکن جن کی بنیاد رائے اور اجتہاد ہے وہ حجت نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صحابی کا قول لے نہیں سکتے، اگر کوئی آدمی لینا چاہے تو لے سکتا ہے،
لیکن دوسری طرف اسے یہ بھی اختیار ہوگا کہ اگر صحابی کا قول چھوڑ کر خود اجتہاد کرنا چاہے تو وہ کر بھی سکے گا۔ لیکن جن لوگوں کے نزدیک یہ حجت ہے، ان کے نزدیک صحابی کا قول جب آ جائے گا تو پھر آپ اپنا اجتہاد نہیں کر سکتے۔ بہت سے اہل علم نے صحابہ کے اقوال وہ اجتہاد کی صورت میں لے لیے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہماری اپنی رائے سے یہ بہتر ہے، یعنی ہماری رائے میں جو غلطی کا امکان ہے اس کی نسبت صحابہ کے اجتہاد میں غلطی کا امکان کم ہے، اس لیے صحابہ کے اقوال کو لے لیتے تھے۔ تو باقی اس کے بعد جو ہے وہ تابعین وغیرہ کے جو اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ان کے بارے میں بھی ویسے عام اہل علم نے صحابہ کے اقوال کے ساتھ تابعین کے اقوال ذکر کیا، تفسیر میں ان کی بات بھی لی جائے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ تابعین نے جو علم حاصل کیا ہے وہ صحابہ سے کیا ہے۔ ان سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کی تفسیر تعبیر جو ہے وہ صحابہ کی طرف منتقل ہوئی، اور صحابہ سے آگے تابعین کی طرف۔ تابعین جو تھے، خاص کر جو مشہور تابعین ہیں جن کی تفسیر پر عام طور پر اعتماد کیا جاتا ہے، جس طرح کہ مجاہد بن جبیر ہیں، سعید بن جبیر، سعید بن مسیب ہیں، ایسے عطا بن ابی رباح، اور اس طرح دیگر صاحب اور بھی ہیں، اکرمہ مثلا مولا ابن عباس ہیں، یہ مشہور تابعین ہیں۔ تو انہوں نے یعنی صحابہ کرام سے باقاعدہ تفسیر سیکھی ہے، جیسے حدیث سیکھتے تھے ویسے قرآن کی تفسیر بھی سیکھتے تھے، حدیث کا مفہوم بھی سیکھتے تھے۔ مجاہد بن جبیر نے یہ ذکر کیا ہے کہ میں ابن عباس کے پاس مصحف لے کے بیٹھتا تھا، تو پورا مصحف میں ان پر پیش کرتا تھا، اور ہر آیت پر باقاعدہ میں ان کو روکتا تھا اور ان سے سوال کرتا تھا۔ یعنی مجاہد بن جبیر نے یہ بات کی ہے کہ میں اس طرح تفسیر ان سے سیکھتے وقت یعنی قرآن اس طرح پیش کرتا کہ آیات کی تفسیر ان سے پوچھتا، ان کو باقاعدہ ٹھہرا دیتا۔ بلکہ ابن تیمیہ نے جو ہے وہ مقدمہ میں ایک دو اور روایتیں ذکر کی ہیں کہ مجاہد نے کہا، مجاہد بن جبیر نے، ابن عباس پر میں نے مصحف کو جو ہے وہ 3 دفعہ پیش کیا ہے، سورۃ فاتحہ سے لے کر آخر تک 3 دفعہ پیش کیا ہے، اور ابن عباس سے باقاعدہ میں قرآن کی تفسیر سیکھتا تھا، پوچھتا تھا، سوال کرتا تھا اس انداز سے۔ تو بہرحال یہ تابعین کا انداز تھا، حدیث جیسا کہ حدیث سیکھتے تھے ویسا ہی اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر، قرآن کی تفسیر اور تعبیر یہ بھی سیکھتے۔ باقی اور بھی کچھ تابعین کی جو مثالیں اس طرح کی ہیں کہ ان کے بارے میں مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے اساتذہ یعنی صحابہ کرام سے اس طریقے سے تفسیر سیکھتے تھے۔ جس طرح کہ سعید بن جبیر ہیں، ان کی تفسیر پر بھی کافی اعتماد کیا گیا ہے، جیسے کہ مجاہد کو اگرچہ زیادہ ثقہ سمجھ کر امام بخاری نے کافی ان کے اقوال اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیے ہیں، مجاہد نے یہ کہا، ان کا قول ذکر کیا جاتا ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابی کا جو قول ہے وہ اجتہادات میں حجت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو محدثین نے یا ائمہ نے اپنی کتابوں میں صحابہ کے اقوال یا تابعین کے اقوال پیش کیے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اصل میں حجت ہیں کہ ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، بلکہ انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں ان کو پیش کیا ہے، اپنے موقف کی تائید میں پیش کر دیا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کسی وقت کوئی آدمی اپنا ایک موقف رکھتا ہے تو اس کی تائید میں کسی کا قول پیش کر دیتا ہے تاکہ اس کو ذرا مستحکم مضبوط کیا جائے، لوگوں کا اس پر اعتماد بن سکے کہ اس کا قائل فلاں بھی ہے۔ ایسے امام بخاری نے بھی اقوال پیش کر دیے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ یا قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ یا صحابہ کے اقوال کے ساتھ یا پھر اس کے بعد تابعین تبع تابعین، اس کے بعد تفسیر کیسے ہوگی؟ اس کے بعد جو ہے وہ پھر لغت عرب دیکھی جائے گی۔ لغت عرب کا مرحلہ اس کے بعد آتا ہے کہ اگر یہ جو جتنے وسائل ذرائع ہیں ان میں سے اگر تفسیر معلوم نہ ہو سکے تو پھر لغت عرب کے ذریعے بھی کی جا سکتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تو وسیلہ ایک تفسیر کا مصدر یہ سمجھ لیں کہ آخر میں چلا جاتا ہے، جبکہ اس سے پہلے دوسرے ہیں۔ اس لیے عرب
عربی لغت یا ان کے عرف کے مطابق ہم نصوص کو سمجھیں گے، لیکن سمجھنے کے لیے پہلے جو مصادر یا ذرائع ہیں ان کو مقدم کیا جائے گا، اس کے بعد زبان کی باری آئے گی، یعنی ایک ترتیب ہے۔ تو باقی جو آدمی تفسیر کرتا ہے، یعنی مثلا کہ وہ لغت کی بنیاد پر اگر کرے گا تو ان مسائل میں کرے نا کہ جن کی بنیاد جو ہے وہ لغت ہے، اصل میں وہ مثلا مسئلہ جو ہے وہاں یا اس کا مفہوم لغت سے ہی، لغت کے معنی سے ہی واضح ہوگا، اس کے علاوہ واضح نہیں ہو سکتا، تو وہ لغت کے ذریعے سے بھی تفسیر کر سکتا ہے۔ باقی جو ہے وہ اس کے علاوہ، لیکن لغت کے ساتھ تفسیر کرنے کے لیے اس کے ساتھ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ لغت کیونکہ عربی ہے جس پر یعنی باقاعدہ ہماری شریعت نازل ہوئی یا قرآن نازل ہوا ہے، اس لیے اس سے تفسیر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک ہوتی ہے رائے کے ساتھ تفسیر، تفسیر بالرائے، تفسیر بالرائے، لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں لغت کی، اس میں اصل میں وہ اصول سامنے رکھنے پڑیں گے جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے کہ ہم نے اگر لغت کے ذریعے سے تفسیر کرنی ہے تو کس اسلوب پر کریں گے، اسی اسلوب پر جو عربوں کے ہاں چلتا تھا، اس کو چھوڑ کر نہیں، یعنی ان کے اسلوب، انداز یا محاورے کے مطابق یہ تفسیر کی جائے گی لغت کی بنیاد پر۔ ایک اور مصدر ذکر کیا ہے، اصل میں یہ جو تفسیر کے مراحل ہیں ان میں خاص کر لغت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد ایک ہے رائے کا ذکر، تفسیر بالرائے اس کو کہتے ہیں۔ یہ جو پہلی صورتیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ تو تفسیر بالمعصور ہو جائے گی نا، تفسیر بالمعصور ہوگی۔ اس کے بعد یہ جو صورت ہے کہ تفسیر بالرائے کی، تفسیر بالرائے کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تفسیر وہ ہے رائے کے ساتھ جو کوئی آدمی صرف مجرد اپنی خواہش کے مطابق کر دے، اپنی ذاتی رائے یا کسی خاص طبقے کی رائے کے مطابق کر دے، بس یہ تفسیر بالرائے مذموم ہے۔ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ یہ مجرد رائے سے تفسیر کرنا یہ حرام ہے، یعنی اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی رائے سے تفسیر کرتا ہے لیکن رائے کی بنیاد کوئی علمی ہو یا دلیل ہو تو پھر رائے سے تفسیر کرنا جائز ہے، پھر ہو سکتی ہے تفسیر بالرائے، ہو سکتی ہے پھر، یعنی اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی دلیل بن جائے۔ دلیل کیسے بنے گی؟ مثلا ایک تو ہوگا کہ کوئی آدمی کلام کے سیاق و سباق سے کوئی مسئلہ اخذ کر لے گا یا اس کا کوئی معنی مطلب بیان کر دے گا، یا پھر یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد وغیرہ کو سامنے رکھ کے اس کی کوئی نہ کوئی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تفسیر اس کی مجرد رائے کی بنیاد پر نہیں ہوگی بلکہ دلیل کی بنیاد پر ہوگی، کیونکہ جس رائے کی بنیاد تفسیر کرنا مذموم ہے وہ مجرد رائے ہے جس کی بنیاد کوئی علمی نہ ہو۔ رائے کی بنیاد وہ ہونی چاہیے جو یعنی مصادر ہم نے بیان کی ہے نا، ان کے پیچھے اصل میں وہ مصادر ہونے چاہیے کسی نہ کسی صورت میں، یعنی کسی نہ کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، کسی دلیل پر اعتماد کرے کوئی آدمی اپنے رائے اختیار کرے۔ اس میں یعنی ایک کلام کا سیاق و سباق بھی کام دے سکتا ہے، یا اس کے ساتھ ساتھ شریعت کے مقاصد بھی سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ شریعت کے مقاصد کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ قرآن کو یا حدیث کو سمجھنے کے لیے مقاصد بھی ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، اس سے شریعت کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو باقی مقاصد کے لیے آپ کو پھر وہ جو یعنی اس کے دلائل ہیں وہ سمجھنے پڑیں گے، جیسا کہ پیچھے ہم ذکر کر رہے ہیں نا کہ کہیں قیاس کے ذریعے سے، کہیں جو ہے وہ استحسان کے ذریعے، کسی جگہ مثال مرسلہ یا عرف کی بنیاد پر ایک مجتہد جو ہے وہ یعنی مقاصد شریعت کو سامنے رکھ کے کوئی نہ کوئی تفسیر یا کوئی اس کی تعبیر کر دیتا ہے تو یہ قبول ہوگی۔ اس لیے ابن تیمیہ نے مجرد کا لفظ استعمال کیا ہے کہ مجرد رائے جو ہے یہ مذموم حرام ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر مجرد رائے نہیں بلکہ اس کی بنیاد کوئی نہ کوئی شرعی دلیل بن جاتی ہے، علمی بنیاد ہے، تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، کیونکہ
ایسی رائے سے تفسیریں بعض صحابہ سے بھی ثابت ہیں، بعد میں ائمہ کرام بھی کرتے رہے کہ اپنی رائے سے تفسیر کر دی، تو بلکہ اس طرح کی بات کر دی کہ میری رائے ہے یہ، اگر یہ صحیح ہے تو پھر یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر یہ غلط ہے تو پھر میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کا مطلب اس وقت ان کے سامنے کوئی خاص دلیل نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی ایسا فتویٰ دیا تھا نا ایک عورت کے بارے میں جس کا خاوند فوت ہو جائے، مہر بھی مقرر نہیں کیا اور ابھی خلوت بھی نہیں ہوئی، تو فوت ہو گیا ہے، تو اب کیا کیا جائے، کتنا مہر دیا جائے گا، عورت عدت گزارے گی، اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ 1 مہینے تک انتظار کرتے رہے، لوگ مجبور کر رہے تھے کہ مسئلہ درپیش آپ فتویٰ دیں، وہ کہنے لگے کہ میں تو اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں جانتا، آخر کار کہنے لگے میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، تو اگر صحیح ہوا تو پھر اللہ کی طرف سے، غلط ہوا تو پھر یہ میری شیطان کی طرف سے ہے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ مہر مثل اس کو دیا جائے گا، اور عورت باقاعدہ جو ہے وفات کی عدت گزارے گی، اور اس کو وراثت میں حصہ بھی دیا جائے گا۔ تو بعد میں ان کے سامنے جو ہے وہ حدیث جب پیش کر دی گئی، وہ یہ غالباً حدیث وہ فریہ بنت مالک ہیں اور ان کی حدیث تھی، انہوں نے بیان کیا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہی فیصلہ دیا تھا جو آپ نے سنایا ہے۔ تو وہ اس کو سن کر بڑے خوش ہوئے، مطلب یہ تھا کہ میری رائے کی تائید جو ہے وہ اب حدیث سے ہوئی ہے۔ انسان بعض دفعہ کوئی بات کرتا ہے، اس وقت تو کوئی دلیل سامنے نہیں ہوتی، بعد میں دلیل مل جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے۔ تو اس طرح صحابہ کرام بسا اوقات رائے سے بات کر دیتے تھے، لیکن مطلب یہ ہوتا تھا کوئی اندازہ کر کے بعد نہیں کرتا نا، علم کی بنیاد پر ہی کرتا ہے، علم کی بنیاد پر وہ کوئی یعنی اتحاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، غور و فکر کو استعمال کرتا ہے تاکہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچ جائے۔ اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے جہاں یہ ذکر کیا گیا نا کہ بغیر رائے کے ساتھ فتویٰ دینا، وہاں اصل علم کے بغیر رائے ہے، علم کے ساتھ رائے کا استعمال جو ہے وہ شرعی طور پر جائز ہے، اس کی ضرورت بن سکتی ہے، کیونکہ ہماری یہ شریعت جو ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہمیں ضرورت پڑے اس سے ایسے استنباط کی کہ جو پہلے جو ہے وہ نہ کیا گیا ہو یا پہلے مسئلہ پیش نہ آیا ہو، اب پیش آ جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہم رائے استعمال کریں گے، لیکن رائے کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہی رکھیں گے۔ جو ہمارے ہاں دین کو سمجھنے کے جو اصول ہیں ان کو بنیاد بنا کے پھر ہم اس سے کوئی استنباط کر سکتے ہیں۔ آج کل بھی قرآن حدیث سے لوگ استعمال کرتے ہیں، چلے آ رہے ہیں، جیسے جیسے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے ویسے ویسے اس کا حل نصوص سے نکالا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے اور اسی طرح حدیث کی تشریح بھی ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی شریعت کا اصول استعمال کر کی جاتی ہے۔ تو یہ عام طور پر مصادر ہیں یا یہ ذرائع اور وسائل ہیں کہ جن کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھ سکتے ہیں یا قرآن کی تعبیر اور تشریح کے لیے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی جو تفسیر کرنے والا ہے اسے جیسے یہ علم ہونا چاہیے قرآن میں اس کی تفسیر موجود ہے یا حدیث میں موجود ہے یا صحابہ کے اقوال میں موجود ہے، اسے تفسیر کرتے وقت ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے نا، کہ اسے پتہ ہو کہ اس کا شان نزول کیا ہے، کوئی سیاق و سباق کا اسے پتہ ہونا چاہیے۔ یہ اسی طرح اس کو عربی زبان بھی آنی چاہیے، یعنی یہ علم ایسے ہیں کہ جو قرآن حدیث کو سمجھنے کے لیے وسیلہ ہیں۔ ایسا کوئی شخص اپنے آپ کو مفتی یا مفسر یا معبر تو نہیں کہہ سکتا جس کے پاس یہ چیزیں نہ ہوں۔ یہ تو بنیاد ہیں کہ اس کو وہ شرعی علوم جو شرعی کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں ان کا علم تو اسے ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی یہ ذرائع وسائل استعمال کر سکے گا، ورنہ نہیں کر سکتا۔ معلینا الا البلاغ۔ اس طرح کہ قرآن پاک کی بعض جو آیات ہیں وہ مجمل ہیں، حدیث مبارکہ ان کی تفسیر کر دیتی ہے، اسی طرح کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جو مجمل ہوں اور قرآن پاک ان کی تفسیر کرتا ہو۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث کی تفسیر بعض دفعہ قرآن میں، قرآن کی تفسیر حدیث میں یہ ہو سکتی ہے۔ ایسا یہ مطلب یہ ہے کہ قرآن حدیث دونوں کو مصدر ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تفسیر وضاحت کرتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ بس اوقات جو ہے وہ ایک مسئلہ جو ہے وہ حدیث میں اجمالی آ گیا، قرآن اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ مثلا لیان کا ایک مسئلہ اس میں ہے کہ لیان کے اندر حدیث میں لیان کا طریقہ بیان نہیں ہوا، لیان کا طریقہ قرآن نے بیان کر دیا۔
جو قسمیں اٹھانے کا طریقہ ہے نا وہ قرآن نے بیان کر دیا. اس طرح آپ حدیث میں دیکھیں گے وراثت کے جو احکام قرآن نے بیان کر دیے اس انداز سے حدیث میں آپ کو نہیں ملیں گے. یعنی لیکن چند مسائل میں یہ کچھ مثالیں ہیں کہ قرآن کے اندر تفصیل ہے، حدیث کے اندر اجمال ہے، لیکن عام طور پر اس کے برعکس ہے کہ قرآن میں اجمال ہوتا ہے، حدیث اس کی آگے تفسیر کرتی ہے. یعنی اجمال اور اختصار میں فرق ہے. اجمال ہوتا ہے کسی لفظ کا معنی واضح نہ ہو، اس کے اندر کئی احتمالات ہوتے ہیں، مشکل یہ ہوتی ہے کہ اس کا کون سا معنی لیا جائے، تو پھر حدیث اس کی تفسیر، اس کی وضاحت کرتی ہے کہ یہ معنی مراد ہے. باقی اختصار ہی ہوتا ہے کسی مسئلے کو مختصر بیان کر دیا جائے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل آ جاتی ہے، پورا تفصیلی واقعہ آ جاتا ہے، اس سے وہ مسئلہ بالکل کھل کے سامنے آ جاتا ہے. ہاں جی. اصل میرا خیال ہے کہ یہ معنی تو فٹ نہیں معلوم ہوتا، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی پہلے کہا ہے، شریعت بعد میں دی ہے. امی کہا ہے نا کہ امیوں میں ہم نے رسول بھیجا ہے، رسول بھی امی ہے. جب آپ کو اللہ نے شریعت دے دی، شریعت کا علم دے دیا، اس وقت تو آپ امی نہیں رہے. دوسرا یہ تھا کہ اس امی سے خاص کر آپ کو امی ہونا دیگر علوم سے ہے. مثلا یہ ہے کہ آپ کوئی سائنسدان نہیں تھے یا آپ کوئی باقاعدہ طبیب نہیں تھے، ان علوم سے آپ امی تھے، لیکن شریعت کا علم اس سے پہلے نہیں تھا. شریعت کا علم بھی آپ کو جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے ملا نا. اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا نا کہ اس سے پہلے آپ کتاب کو اور ایمان کو نہیں جانتے تھے کیا ہے. شریعت کی کچھ بنیادی باتیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھی، یعنی عربوں کے رواج کے مطابق اس وقت وہ تو جو معروف تھی اس معاشرے کے اندر. مثلا نماز کا ایک تصور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ لیتے تھے. اس طرح حج کا ایک تصور تھا، بیت اللہ کے احترام کا تصور ہے، کچھ اس طرح بنیادی عقائد یا اخلاقیات اس طرح کی چیزیں. دین ابراہیمی کا ایک تصور تھا. اس وجہ سے قرآن جو ہے وہ ابراہیم کا نام لے کے ذکر کرتا ہے، کیونکہ عرب لوگ کچھ نہ کچھ جانتے تھے کہ ہمارے پاس جو یہ دین ہے وہ دین ابراہیمی ہے. اس کا مطلب دین کی کچھ باتیں تھیں جو ان کے یہاں معروف تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، لیکن باقاعدہ جو دین کا علم آپ کو دیا گیا ہے وہ وہی سے ہی شروع ہوا ہے. اس سے پہلے آپ اس لحاظ سے امی تھے کہ آپ کے پاس یہ علم بھی نہیں تھا جس علم کو یا دین کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے. آپ کو دے کر بھیجا گیا ہے نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھا. راجے تو یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے سے حدیث تو منسوخ ہو سکتی ہے، ایسے قرآن کا نسخ بھی صحیح حدیث سے ہو سکتا ہے راجے قول کے مطابق. اگر جمہور کی رائے یہ ہے خبر متواتر سے قرآن کا نسخ ہو سکتا ہے، خبر واحد سے نہیں. عام جمہور اہل علم کی جو ہے نا وہ یعنی یہی رائے ہے اس میں. جیسے قرآن نے وصیت کا ذکر کیا نا، وصیت کا ذکر، تو بعد میں یہ حدیث اللہ وصیت الوارث، اس کو کہتے ہیں مشہور حدیث ہے. مشہور حدیث ایسی کہ متواتر کے حکم ہے. مثلا احناف اس کو مانتے ہیں، حالانکہ ویسے عام معنی میں یہ متواتر نہیں ہے. عقل سلیم کو یہ معصور تو نہیں ہوگی نا، یہ بے رائے ہوگی، کیونکہ جس کا تو عقل سے بن جائے وہ بے رائے ہو جاتی ہے، یہ معصور نہیں ہوگی. تو پھر ہم عربی زبان کو سب سے آخر پہ کیوں لا رہے ہیں؟ کیونکہ اگر اقوال صحابہ کو بھی سمجھنا ہے تو وہ بھی عربی زبان کا علم ہونا ضروری ہے. نہیں اس کا مطلب ہم یہ نہیں بیان کر رہے کہ ہم عربی کو نہ سمجھیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم عربی کو نہ سمجھیں. عربی تو ہمیں سمجھنی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عربی کی بنیاد پر تفسیر نہ کریں.
آپ نے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنی ہے یا قرآن کی حدیث سے کرنی ہے یا اقوال صحابہ سے کرنی ہے تو عربی کے بغیر ہو جائے گی. عربی زبان کی مہارت تو ضروری ہے، اتنی عربی زبان تو آتی ہو کہ آپ یہ چیزیں سمجھ سکیں کہ قرآن کے اندر یہاں اجمال ہے، یہاں جو اس کی تفصیل ہے یا اختصار ہے، اس طرح کی چیزیں. یعنی اتنا عربی کا علم جو دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ تو ہونا چاہیے. عربی زبان کی ہم نفی نہیں کر رہے، صرف یہ ہے کہ تفسیر میں صرف عربی زبان پر اعتماد کرنا، اس کو ہم آخر میں رکھ رہے ہیں. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.